جلسہ وہ مشاعرہ وہ محفل ظاہر ہے کہ کامیاب نہیں ہو سکتی. خدا اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا کرتا ہے جو قوم اپنی حالتوں کو نہیں بدلا کرتی. 4 دن کی زندگی ہے، جو چاہو کر. سنگ دل تیرا مشکل لگانا بھول جانے کے قابل نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. محترم ناظرین، آپ سبھی کا نیشنل اردو ٹی وی لائیو اسٹوڈیو پر خوش آمدید. اور آپ ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں نیشنل اردو ٹی وی. میں وسیم ندوی. تو چلیے کل کی ایک اہم بڑی خبر پر نگاہ ڈالتے ہیں. مدرسہ نظامیہ نصر علوم مکیار پور میں ایک شاندار اور روپر جلسے کا انعقاد ہوا، جس میں شہر ارریہ کے مختلف مقامات سے معزز علماء کرام تشریف لائے اور فاضل نوجوان ترجمان دیوبند حضرت مولانا شمساد صاحب دامت برکاتہم اور شہر بنارس سے آئے ہوئے ہمارے معزز عالم دین کے پر مقصد خطابات ہوئے. وہیں پر ثنا خان مصطفیٰ، حافظ و قاری قمر الزماں صاحب اور ان کے علاوہ بہت سارے شعراء اعظام موجود تھے. اس کے نعتیہ کلام بھی آپ کے سماعت کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. دستار بندی کا جلسہ 2 دن کا ہونا ہے. کل 11 مارچ کے اندر جو کچھ بھی پروگرام ہوئے اس کے کچھ ویڈیو اور کلپس میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. اس کا 11 مارچ کے پروگرام کا کچھ خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اور آج 12 مارچ کو ایک شاندار پروگرام ہمارے بزرگان دین اور بڑے بڑے علماء اعظام کی باتاثیر اور پر مقصد خطابات ہونے ہیں. اور دستار بندی کی وہ خوبصورت سماعت کا بھی نظارہ آپ ناظرین مشاہدہ فرمائیں گے. اس لیے آپ سے پرخلوص التماس ہے کہ امنڈتے ہوئے سیلاب کی طرف بڑی تعداد میں تشریف لا کر فیض یاب ہوں. تو یہ تھی آج کی اہم خبر. تو سنتے رہیے نیشنل اردو ٹی وی. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ساتھی ہمارے اس چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر نیا ویڈیو آپ کی خدمت میں سب سے پہلے پیش ہو سکے. اگر ہمارا یہ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک بھی کیجیے اور اپنے دوست گروپوں میں شیئر بھی کیجیے. شکریہ. آپ کا دوست وسیم ندوی. ہوتے ہیں سرہانے میں ایک بار کہیے مچل کر سبحان اللہ سبحان اللہ. کر لے توبہ تو اے بشر سمجھو موقع غنی. دنیا میں جو کچھ بھی ہے ان سب سے کہیں بہتر ہے. جنت میں جانے والے ہمیشہ ناز و نعمت میں رہیں گے، کبھی اسے محتاجگی نہ کریں گے، نہ ان کے کپڑے پرانے ہوں گے، نہ ان کی جوانی بھی نہ ہوگی. ادنا جنتی کا یہ حال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے احساس فرمائے گا تمنا کر وہ تمنا کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کی تمنا پورا کرے گا. اسی طرح بار بار تمنا کرنے کے کہا جائے گا. جب اس کی تمنا کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے احساس فرمائے گا لَكَ مَا تَمَنَّيْتُ مِثْلُهُ مَعَ. تم کو میں نے وہ سب دیا جس کی تم نے تمنا کی اور اتنا ہی اور بھی. جنت میں 100 درجے ہیں، ہر درجوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے اور ہر درجہ کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ ساری کائنات کے لوگ صرف ایک درجہ میں ہی سما سکتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے ادنا جنتی کا یہ اعلیٰ. خطاب کرنے والے اپنے وقت کے آفتاب و ماہتاب ہیں اور یہ وہ حضرات ہیں جن کی آمد اور جن کی شرکت کسی بھی پروگرام میں چاہے ہندوستان کے جس خطے
करने के लिए है, ईमान को बनाने के लिए है, कुरान को अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल करने के लिए है। वो कुरान की वो ताकत थी, पहाड़ जैसा चट्टान तपती हुई धूप के अंदर सीने पर पत्थर रखा जाता है और कहा जाता है कि तुम ईमान से फिर जाओ, तुम्हें हम ऐशो इशरत वाली जिंदगी अता करेंगे, तुम्हें हमें जागीर तुमको हम जागीर अता करेंगे। लेकिन वो बिलाल हबशी और इस तरह और भी दीगर सहाबा किराम तख्तेदार पर लटक जाते हैं, कुर्बानियां बर्दाश्त कर लेते हैं, बीवी को बेवा करना अच्छा समझते हैं और मैदान कारज़ार और जिहाद में कूद पड़ते हैं, लेकिन ईमान का सौदा नहीं करते, अल्लाह के नबी की तालीम का सौदा नहीं करते। वो ताकत उसके दिल के अंदर, वो ताकत उनकी सोच के अंदर, वो जज्बा उनके खून के अंदर कहां से पैदा हुआ था? वो वही कुरान मजीद है कि जिस कुरान मजीद को उन्होंने पढ़ा, उन्होंने सीखा, उन्होंने अमल किया, जिसकी वजह से अल्लाह खुद उसके अंदर हर तरह के जज्बों को दाखिल कर दिया, जिसके बारे में कुरान खुद गोया है रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु कि अल्लाह उनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी है। इसलिए मेरा हजूर मुसलमान भाइयों, अगर हम ये चाहते हैं इस तरह की महफिलें सजाकर हम इनकलाब बर्पा पैदा कर देंगे, कभी इनकलाब नहीं आ सकता। अगर हम ये चाहते हैं इस तरह की जलसा गाहों को मुनाकिद करके अपने घरों के अंदर इस्लाह पैदा कर दें, ईमान को दाखिल कर दें, कुरान को दाखिल कर दें, कभी नहीं हो सकता। ये होगा तो और सिर्फ सोच को बदलने से, कुरान की मोहब्बत को दिलों के अंदर उतारने से होगा। को नहीं पढ़ते, जुज़्वे-दान से निकालने की सलाहियत नहीं, समझते इनकलाब पैदा हो जाएगा। उस खुदाए वाहिद की कसम, रब्बुल जलाल की कसम, जब तक उस कलाम इलाही के दस्तूर को अपने हाथों में नहीं लिया जाएगा, जब तक उस दस्तूर के मुताबिक हमारे कदम, हमारे हाथ, हमारी सोच, हमारा फिक्र, हमारा निजाम और हमारी निगाह उस पर गामजन नहीं होगी, कायनात में और इस मुल्क में कोई तब्दीली नहीं आ सकती है। लेकिन याद रखिए कि हालात सख्त से सख्त आते रहते हैं, ये तो हालत कुछ भी नहीं। दारुल वक्फ देवबंद में 26 जनवरी के मौके पर कुछ टीवी और प्रेस वाले मेरे पास आए इंटरव्यू लेने के लिए कि दारुल वक्फ देवबंद की सरजमीन पर 26 जनवरी के इस मौके से आप क्या पैगाम देंगे। मैंने कहा इस मुल्क की आज़ादी और इस मुल्क में जो दस्तूर बनाया गया, इसी तारीख में 26 जनवरी को इस मुल्क को जमहूरी मुल्क और उसका हक दिया गया और उसका दस्तूर बनाया गया और उस दस्तूर को पर अमल किया गया और अमल का आगाज किया गया है। इसलिए इस दिन को खुशी के तौर पर मनाते हैं और इस मुल्क में जमहूरियत के इक़्तिदार की बहाली के लिए इस दिन को याद किया जाता है। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आप हालात इतने मुश्किल तरीन है और आप क्या इन हालात में आप क्या कहेंगे। मैंने कहा हालात मुश्किल आपके लिए होंगे, हमारे लिए ये हालात मुश्किल नहीं है, इससे मुश्किल तरीन हालात हमने देखे हैं। और ये हालात क्या हैं? ये तो दिन आते हैं और जाते हैं, हुकूमतें आती और चली जाती हैं, मुश्किलात आते और चले जाते हैं। मुश्किलात रहने के लिए नहीं आते हैं बल्कि जाने के लिए आते हैं। कुरान ऐलान करता है इन्ना मअल उस्रि युस्रा, दुश्वारी के बाद तो आसानी आती है, मुश्किलात के बाद राहें हमवार हुआ करती हैं। ये मुश्किलात बताती हैं कि रास्ते आसान आने वाले हैं। मैंने कहा आपको तारीख मालूम नहीं होगी इसलिए आप परेशान हो जाइए, हमें तारीख मालूम है, हम जानते हैं। भाइयों तुम्हें पता नहीं, मैंने प्रेस वालों से कहा आपको पता है इस वक्त 58 मुल्कों के वजीर आजम और सदर जमहूरिया जेल की सलाखों में बंद हैं। क्या मतलब? मैंने कहा जी हाँ, 58 मुल्कों के वजीर आजम और सदर जमहूरिया जेल की सलाखों में बंद है, एक दो नहीं। मैंने कहा अगर वजीर आजम बन जाने के बाद और सदर बन जाने के बाद इज्जत और इफ्तिखार का तमगा मिल जाया करता, अजमत और शौकत का ताज अगर उनके सर पर रख दिया जाता हमेशा के लिए, तो जेल नहीं जाता। एक अदना से अदना नौकर और चाकर, एक रिक्शा चलाने वाला, एक ठेली पर फल और सब्जियां बेचने वाला एक आदमी, वो भी नहीं चाहता जेल जाना। लेकिन 58 मुल्कों के वजीर आजम आज जेल में सड़ रहे हैं, उसको कोई निकालने वाला नहीं। कल वो वजीर आजम की कुर्सी पर था, कल वो प्रेसिडेंट था और सदर था, और आज जेल की सलाख में क्या समझते हैं?
میں نے کہا یہ اس آیت کی تشریح ہے جس کو میرے آقا نے کہا تھا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ عزت و ذلت اس خدا کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عزت کے آسمان پر چڑھا دیتا ہے، پھر جب ان کی رسی کھینچی جاتی ہے تو ذلت کے عمیق غار میں اسے ڈال دیا جاتا ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے او وقت کے وزیر اعظم، او وقت کی صدارت کی کرسی پر بیٹھ کر مغرور ہونے والے لوگوں، یاد رکھو تیری عزت و عظمت خدا کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے گا چھین کر تمہیں عمیق دلدل کے اندر ڈال دے گا، اس لیے ذرا ہوش اور شعور کے ساتھ رہو۔ یہ غرور اور یہ تمکنت خدا کو پسند نہیں ہے، خدا صرف الکبریاء اور ادائی، اسی لیے روزانہ اعلان کرواتا ہے مسجد کے میناروں سے، مسجد کے محرابوں سے، مؤذن سے، امام سے، سب سے اعلان کراتا ہے خدا اے امامو اعلان کر دو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اے مؤذنو اعلان کر دو اللہ اکبر۔ آرزوئے چمن اب ہمارا اے قمر بے قمر ہو نہ جائے، بہت ہو بھائی، کیا تخیل ہے۔ آرزوئے چمن اب ہمارا اے قمر بے قمر ہو نہ جائے، آرزوئے چمن اب ہمارا اے قمر بے قمر ہو نہ جائے، اے قمر بے قمر ہو نہ جائے، چاند سورج ستارے ہیں تکتے، وہ قمر کو بلایا کہاں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس یہی ہے کہ دیکھوں رب کا محبوب سویا کہاں۔ بھائی اس آرزو کے ساتھ بہتر لوگوں کی بھی آرزویں اور حسرتیں، یہ لیجئے دیکھیں انعام آپ کے حوالے ہے لیکن آرزو ان کے ساتھ ہے، اور آپ اپنی آرزو میں ان کو بھی شامل دیں چاہے جتنا دے دیں ان کی خوشی پر، لیکن ڈیمانڈ کرنا، مطالبہ کرنا، اور اگر مطالبہ پورا نہ ہو تو لڑکی کو سسرال میں کوسنا، انہیں ستانا، انہیں تانا دینا، ان پر آوازیں کسنا، آج کر لو جو کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کرتے ہو، جو ایسا کرنے والے ہیں، یہ 4 دن کی زندگی ہے، جو چاہو کر لو، کل خدا کے دربار میں تمہیں کھڑے ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے ظالم بتا تو نے کس بنیاد پر لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ کیا تھا، لڑکی والوں سے ڈیمانڈ کی تھی کہ میرا لڑکا اتنا اچھا ہے، اتنا لاکھ روپیہ دو گے تب ہم رشتہ کریں گے۔ اللہ پوچھے گا بتاؤ اس دن تم کیا جواب دو گے؟ کوئی جواب نہیں بن پڑے گا، اللہ کے یہاں غلط نہیں کر سکو گے۔ ہاتھ سے گناہ کرو گے تو ہاتھ بولے گا، نگاہ سے گناہ کرو گے تو نظر بولے گی، پاؤں سے گناہ کرو گے تو پاؤں بولے گا، اللہ زبان پر مہر لگا دیں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ اس دن کو یاد کرو کہ ہم زبان پر مہر لگا دیں گے، ہاتھ بولے گا، آنکھ بولے گی، پاؤں بولیں گے تو اس نے کیا کیا ہے۔ میرے بھائیوں میں جانتا تھا کہ میری بات سخت ہو رہی ہے، اس لیے آپ کو ناگوار لگ رہا ہے، آپ جانے کی سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے میں بھی جا رہا ہوں، آپ بھی جائیے، مجھے تقریر کا شوق نہیں ہے، میں پیشہ ور مقرر نہیں ہوں، یہ تو منتظمین کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں اس وقت بلایا جب سونے کا وقت تھا۔ بہرحال میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو ایمان پر جم جاؤ، اللہ ایک ہے، اللہ کے پیغمبر اس کے آخری رسول ہیں، اللہ کے حکم پر جم جاؤ تو کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کا وعدہ ہے کہ رحمت کے فرشتے تمہارے اوپر اتریں گے، رحمت کے فرشتے تمہارے اوپر آئیں گے اور تم سے کیا کہیں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے لوگوں ڈرو مت
غم مت کرو، یہ تمہیں پریشان کرتے ہیں، یہ تمہیں ستاتے ہیں کہ تم اگر یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا، تمہارے مکان لے لیے جائیں گے، تمہاری کھیتی لے لی جائے گی، تمہارا دستاویز لے لیا جائے گا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے کہا تو وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کی خوشخبری قبول کرو اللہ تعالیٰ نے جس کا تم سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہیں، آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ میرے بھائیو آؤ، آج ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں 100% اللہ کے حکم کو داخل کریں گے، نبی کی سنت کو داخل کریں گے، اپنی شکل کو ایمان والی شکل بنائیں گے، ہم اسلام والا لباس پہنیں گے، ہماری آنکھ کے اندر حیا ہوگی، ہماری عورتوں کے اندر پردہ ہوگا، ہمارے بچے قرآن پڑھنے والے ہوں گے، ہم 100% نماز کی پابندی کرنے والے ہوں گے۔ میرے بھائیوں کر کے دیکھو، اللہ کی مدد تمہارے آنکھوں کے سامنے ہوگی۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔